بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ اہم ترین معلومات، اہم ترین خبریں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ کل عمران خان صاحب پہ کافی بھاری دن تھا، پاکستان پہ بھی اور پاکستان کے عوام پہ بھی، اور بہت زیادہ اس بات کا اطمینان کیا گیا جب سابق وزیراعظم عمران خان زمان پارک سے اسلام آباد آئے، لاہور سے اسلام آباد، اور عدالت اور حاضری لگوا کے جب واپس خیر و عافیت سے پہنچ گئے زمان پارک، تو اس پہ شکر ادا کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک بہت بڑے حادثے سے بچا لیا، اور خود عمران خان صاحب کو بھی ایک بڑے سازشی قسم کی کہانی سے بچا لیا. میں کہانی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گمان ہم نہیں کر سکتے، لیکن جو کچھ کل ہوا وہ نارمل نہیں تھا. وہ کانسپریسیز جو چل رہی تھیں، ان کانسپریسیز کو تقویت دی گئی اور اس تاثر کو تقویت ملی. میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، پچھلا ویلاگ ضرور سن لیجئے گا. اس میں نے کافی ڈیٹیلز کے ساتھ، اور خاص طور پہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب، چودھری اعتزاز احسن صاحب اور کچھ حوالوں سے میں نے بات کی کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب کے لیے کل کا دن بہت بھاری تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خیر و عافیت سے واپس پہنچایا. یہ بہت بڑا کرم ہوا ہے. اور اس کی ریزن کیا ہے؟ عمران خان صاحب کے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اب یہ جو سلسلہ ہے نا جی، قتل کا، اسیسینیشن کا اور مرڈر کا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ختم ہونی چاہیے. ایلیمنیٹ کرنے کا یہ پاکستان کی تاریخ بہت تلخ ہے، اور اس کے لیے ہم کسی بھی رہنما کے لیے ہم یہ نہیں چاہیں گے. ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں سیاسی رہنماؤں سے، سیاسی جماعتوں سے، لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہم چاہیں گے، کوئی بھی نہیں چاہے گا، ذی شعور انسان نہیں چاہے گا کہ اگر آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ نظریاتی سیاسی اختلافات ہیں تو اس کو فنش کر دیا جائے، یا اس کو راستے سے غیر طبعی طریقے سے ہٹایا جائے. اس پہ کوئی بھی نہیں ہوگا راضی. لیکن کل جو ایک دفعہ پھر، حالانکہ ہم محترمہ بے نظیر بھٹو کو کھو چکے ہیں، ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اور جس طریقے سے ہوا وہ تقریر کر کے واپس جا رہی تھیں گاڑی میں، لیکن ان سے غلطی ہوئی، اور وہ مسٹیک، غلطی کروائی گئی، وہ سارے کا سارا، اور اس کے بعد جو ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. میں آتا ہوں، کل عمران خان صاحب کو ہر صورت میں گاڑی سے نکالنا کیوں مقصود تھا؟ کیوں آخر اس پہ زور کیوں دیا جا رہا تھا کہ گاڑی سے نکلیں، وہ بزدل ہے، وہ یہ ہے؟ آپ کو کچھ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں. مریم صاحبہ نے ٹویٹ کی کہ شرم آئی، میں تو نہتی تھی، کمرے میں سو رہی تھی جب تم نے دھاوا بولا. تمہارے گھر سے تو دہشت گرد اور ہتھیار برآمد ہوئے ہیں، جس کے مناظر آج پوری قوم نے میڈیا پہ لائیو دیکھے ہیں. جھوٹے ڈرامے بند کرو اور قانون کا سامنا کرو. بزدل انسان آج بھی گرفتاری کے خوف سے عدالت کے دروازے سے فرار ہو گیا. یہ انہوں نے ٹویٹ کیا. اب پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ جب کراچی میں، جس کو وہ کہہ رہی ہیں کہ کراچی کا جو واقعہ جس میں کیپٹن صفدر صاحب اور مریم صاحبہ جب کمرے میں تھیں ہوٹل کے، تو اس وقت گرفتار کیا گیا تھا کیپٹن صفدر صاحب کو. تو یہ کراچی نے کیا تھا، کراچی کی پولیس نے کیا تھا. تو یہ کہنا کہ شرم آئی، میں تو نہتی تھی، کمرے میں سو رہی تھی جب تم نے دھاوا بولا، حالانکہ عمران خان صاحب کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، وفاقی حکومت کا کوئی تعلق نہیں تھا، لاہور پولیس کا کوئی تعلق نہیں تھا، اسلام آباد پولیس کا تعلق نہیں تھا. وہ دروازہ تو توڑا تھا کراچی پولیس نے، اور کراچی پولیس گئی تھی، اور مقدمہ بھی کراچی پولیس نے درج کیا تھا. حکومت کس کی تھی؟ یہی والی حکومت تھی جو اس وقت چل رہی ہے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب تھے، بلاول بھٹو صاحب کی حکومت تھی، زرداری صاحب کی حکومت تھی. اور مقدمہ درج ہوا تھا جو زیارت میں، جو قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پہ وہ کوئی کیا گیا تھا، گانے وانے گائے گئے تھے، یا کیا کیا گیا تھا، کوئی تقریر کی گئی تھی، اس طرح کی نوعیت تھا. تو اس پہ مقدمہ، اور مقدمہ بھی کراچی پولیس نے درج کیا تھا. تو اس لیے عمران خان صاحب کو بجائے ان کو کہیں جنہوں نے آپ کا کمرے کا دروازہ توڑا تھا. تو اس لیے مریم صاحبہ کو، اور اس میں پھر نیچے خبریں بھی لگائی ہوئی، اور خبریں میں جو انہوں نے پیس لگائے ہیں، خبروں کے پیس، اس میں مینشن ہے کہ کراچی پولیس نے یہ سب کچھ کیا تھا. بہرحال ایک اور خبر، اچھا اس خبر میں بھی یہی ہے کہ عدالت کے باہر سے فرار ہو گئے، یعنی عدالت سے کیوں نہیں نکلے. اب اس کے بعد گاڑی میں سے کیوں نہیں نکلے؟ اس کے بعد ہے جی کہ ایک اور ٹویٹ آ گیا مریم صاحبہ کا، اور وہ ٹویٹ تھا، اور گیدڑ فرد جرم اور گرفتاری کے خوف سے حاضری لگائے بغیر عدالت سے دم دبا کے بھاگ گیا بزدل. یہ ایک ٹویٹ کیا. اس میں پھر وہی بات تھی کہ عدالت کیوں نہیں گئے. اب میں آگے جا کے جو آپ کو ساری بات بتاؤں گا کہ عدالت کیوں نہیں گئے، گاڑی سے کیوں نہیں نکلے، یہ ایک الگ داستان ہے اور ایک الگ کہانی ہے.
وہ بھی بتاتا ہوں، کیونکہ یہ فی الحال میں مریم صاحبہ کا ٹویٹ دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کہانی کیا چل رہی تھی، سٹوری کیا چل رہی تھی۔ اس کے بعد یہ آ گیا جی، اس کے بعد ایک اور ٹویٹ ہے، وہ اس میں ہے، مریم صاحبہ نے یہ بات کی تو اس میں کہا کہ پوری تحریک انصاف ایک عقیلی مریم نواز سے سخت خوفزدہ ہے، پوری پریس کانفرنس میں بس مریم نواز کا راگ الاپا جاتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک اور ٹویٹ ہے، اور وہ ٹویٹ انہوں نے ری ٹویٹ کیا ہے، اور اس میں ہے کہ کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے لیے کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے لیے مریم نواز شریف کے کمرے کا دروازہ توڑا گیا، یہ انصاف ہے، لیکن پھر بھی مریم نواز شریف نے خواتین کا کوئی کارڈ نہیں کھیلا اور انہوں نے تمام مشکلات کا مضبوط عزم کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اور نیچے لکھا ہے کراچی پولیس بریک انٹو مریم ہوٹل روم ٹو اریسٹ صفدر، اور نیچے وہ تصویر ہے۔ اب یہاں پہ مزید وہی خبر آ گئی، اس کو انہوں نے ری ٹویٹ کیا ہے، اور یہی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ کاروائی کس نے کی؟ کراچی پولیس نے۔ سندھ حکومت کس کی ہے؟ پیپلز پارٹی کی، بلاول صاحب، زرداری صاحب، اور یہ اس کو زمان پارک جو توڑا گیا دروازہ، زمان پارک میں گئے پولیس والے کل جو، تو اس سے ریلیٹ کر رہی ہیں کہ میرے کمرے کا دروازہ توڑا تھا، تو بھائی وہ کمرے کا دروازہ پولیس نے، تو یہ تو رانا صاحب اور مسلم لیگ نواز کی حکومت اور نگراں حکومت یہ براہ راست کنٹرول کر رہے ہیں، اسلام آباد سے پولیس بھیجی ہوئی ہے، یہ وہ کام کر رہے ہیں۔ اب آگے ایک اور ٹویٹ ہے جی، اور وہ بھی دیکھ لیں، اس کا تعلق بھی یہ ہے پھر اگین کہ گاڑی سے کیوں نہیں نکلا عمران خان۔ ایک گیدڑ اس وقت گرفتاری کے خوف سے اپنی گاڑی سے نہیں نکل رہا، ایک گیدڑ اس وقت خوف سے اپنی گاڑی سے نہیں نکل رہا۔ اب یہ ہے، اور نیچے پھر شہباز شریف صاحب نے بھی کچھ اس طرح کی ٹویٹ کی ہے، اور اس میں انہوں نے مریم نواز صاحبہ نے ری ٹویٹ کیا، شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا، اور شہباز شریف صاحب نے ان کو RSS کا درجہ دے دیا ہے جی، PTI کو۔ اب یہ ہیں وہ باتیں کہ کیوں نہیں نکل رہے، کیوں نہیں، یہی تارڑ صاحب نے کہا، یہی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا، یہی اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا، یہ ساری باتیں۔ اب آتے ہیں، ذرا عدالت لے کے جاتا ہوں آپ کو اور پوری سٹوری آپ کو سناتا ہوں کہ ہوا کیا۔ ایک تو پہلے تو زمان پارک گھر فارغ کیا گیا، اور اس کو فارغ کرنے کے بعد پھر اسی دوران بنی گالہ میں بھی پولیس پہنچ گئی تھی، اور وہ کیوں پہنچی تھی، کیا پرپس تھا، اس کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ زمان پارک جب پتہ چلے گا کہ زمان پارک سے سیکورٹی ہٹا دی اور کارکنوں کو بھی گرفتار کر لیا، گھر کا دروازہ بھی ٹوٹ گیا، تو عمران خان صاحب واپس نہیں جائیں گے، اور یہ یہیں پہ میکسیمم یہ ہوگا، اگر ان کا پلان کامیاب نہیں ہوتا گرفتاری کرنے کا۔ بختر بند گاڑیاں لائی ہوئی تھیں، لا کے کھڑی کی ہوئی تھیں احاطہ عدالت میں، اور وہاں پہ بڑی پراسرار قسم کی سرگرمیاں تھیں، اور سادہ کپڑوں میں لوگ پھر رہے تھے، اور وہاں پہ ایک الگ سین تھا۔ تو اگر وہ بنی گالہ میں بھی جاتے تو بنی گالہ میں بھی پہلے سے پولیس موجود تھی، پہنچا دی گئی تھی، تو ان کا خیال تھا کہ زمان پارک میں نہیں جائیں گے۔ اب آتے ہیں ایک اور خبر جی، اب فائل گم گئی۔ جب عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میری حاضری لگوا لیں، اسد عمر صاحب کے ذریعے درخواست بھی دی، تو یہ ذرا میں آپ کو پوری بات سناتا ہوں، پوری A to Z۔ یہ کہ گیٹ پر آئے ہوئے عمران خان کو آنے نہیں دیا جا رہا، یہ عمران خان صاحب کے وکیل نے اندر بات بتائی، عدالت کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان گیٹ پہ آئے ہوئے ہیں لیکن ان کو اندر نہیں آنے دیا جا رہا، کیونکہ وہاں پہ شیلنگ شروع کر دی گئی گاڑی کے آس پاس، اور تھوڑے سے فاصلے پہ ہی کسی گاڑی کو آگ بھی لگا دی گئی، تو یہ ماحول بن گیا۔ تو لہٰذا کوئی آنا چاہ رہا ہے اور روکا جا رہا ہے، میں یہی ہوں۔ جج صاحب نے یہ بات کی، انہوں نے کہا کوئی آنا چاہ رہا ہے اور روکا جا رہا ہے لیکن میں یہیں پہ ہوں، یعنی میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ عدالت میں آ کے بیٹھ گئے جج صاحب نے، میں عدالت میں ہی موجود ہوں، دیکھ لیتے ہیں۔ 1.5 گھنٹہ ٹول پلازا پر روکا گیا۔ عمران خان کے وکیل نے کہا کہ 1.5 گھنٹہ ہمیں ٹول پلازا پہ روکا گیا، اور یہ بات درست ہے کہ وہاں پہ بھی آنسو گیس، شیلنگ، لاٹھی چارج، یہ والا سین کریٹ کیا گیا ٹول پلازا پہ، جبکہ ٹول پلازا تک بالکل سموتھ عمران خان صاحب پہنچ گئے، ان کے ساتھ لوگ ملتے گئے اور وہ آ گئے، اور یہاں آئے تو ٹول پلازا بند تھا، اور وہاں پہ پھر یہ کام شروع کیا گیا کہ عمران خان صاحب کی گاڑی کو اکیلا کیا جائے، اور کارکن اور ان کے جو دیگر رہنما تھے وہ یہ چھوڑ نہیں رہتے، وہاں پہ پھر آنسو گیس کیا گیا۔ تو 1.5 گھنٹہ ٹول پلازا پر روکا گیا۔ عمران خان کہاں پہنچے ہیں؟ جج صاحب نے پوچھا۔ جوڈیشل کمپلیکس کے گیٹ کے باہر عمران خان کی گاڑی پہنچ چکی ہے، ان کے وکیل نے یہ بتایا، اور وکیل الیکشن کمیشن کے وکیل کیا کہتے ہیں،
عدالت کے وقت کا سب کو احساس ہونا چاہیے. یہ الیکشن کمیشن کے وکیل آ گئے ہیں. عدالت کا وقت 8:30 ہے اور کوئی گھر سے ہی 8:30 بجے نکلے تو کیا کیا جا سکتا ہے. وکیل الیکشن کمیشن اب وہ اپنا آرگومنٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ اس کو فارغ کریں گے کیس کو. عدالتی وقت کے اندر پیش ہونے کا کہا گیا تھا. عمران خان صاحب کے وکیل نے کہا عمران خان ہارڈ شپ فیس کر رہے ہیں. جج صاحب نے کہا ظاہر ہے باہر ان کو بھی پتا تھا، انہوں نے رپورٹ منگوائی، بتایا گیا جی ہم باہر آنسو گیس اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب آگے دیکھتے ہیں، آگے سنیے جی. اس کے بعد ایس پی اسلام آباد عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور عمران خان صاحب کی گاڑی کہاں ہے عدالت نے پوچھا تو عمران خان صاحب کی گاڑی جی جوڈیشل کمپلیکس سے باہر ہے، ایس پی اسلام آباد نے بتایا. اور عدالت نے ایس پی سمیع ملک کو عمران خان سے حاضری لگوانے کی ہدایت کی اور وہ جہاں سے فوری طور پہ پریس کانفرنس آنا شروع ہو گئیں، ٹویٹس آنا شروع ہو گئے. مریم صاحبہ کے بھی جو میں نے آپ کو بتایا، پھر ادھر سے اعظم نذیر تارڑ صاحب آ گئے، پھر عطا تارڑ صاحب آ گئے، پھر رانا صاحب آ گئے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. عمران خان کی گاڑی کہاں ہے عدالت نے پوچھا. عمران خان کی گاڑی جوڈیشل کمپلیکس کے باہر ہے، ایس پی اسلام آباد نے اب یہ بتایا جی. آفیشلی اسلام آباد کی پولیس ایس پی اسلام آباد نے بتایا. عدالت نے ایس پی سمیع ملک کو عمران خان سے حاضری لگوانے کی ہدایت کر دی اور عمران خان کی گیٹ پر حاضری لگوانے کے لیے انہوں نے ایس پی کے ذمہ لگایا. اور پولیس نے اس دوران جی متعدد لوگوں کو گرفتار کر لیا اور مختلف ان کو تھانوں میں منتقل کرنا شروع کر دیا. باہر آنسو گیس، شیلنگ اور گھراؤ یہ سب کچھ ہونا شروع ہو گیا. وکیل بہت سارے جمع ہو گئے، شہری جمع اکٹھے ہو گئے اور یہ شہری بھی اسلام آباد کے مقامی شہری تھے جو جہاں جہاں سے پتہ چلتا تھا کہ عمران خان صاحب آ رہے ہیں وہ ساتھ مل جاتے تھے. تو اس کے بعد شبلی فراز کو دیا گیا جی. شبلی فراز کو کہا گیا کہ آپ حاضری لگوائیں. اس کے بعد شبلی فراز صاحب کا پتہ چلا کہ وہ ان کو گرفتار کر لیا ہے. پھر کیا ہوا، یعنی کہ شبلی فراز صاحب حاضری لگوانے کے لیے گئے، چیف آف اسٹاف ان کو گرفتار کر لیا. حاضری لینے والے افسر ایس پی سمیع اللہ صاحب بھی عدالت میں پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں آئیڈیا نہیں شبلی فراز کہاں ہیں. اب یہ غور سے سننے والی بات ہے. شبلی فراز کو پولیس گرفتار کر چکی ہے، اندر بتایا جا رہا ہے ہمیں نہیں پتا شبلی فراز کدھر ہیں. سینیٹر ہیں، وہ ایکس فائٹر منسٹر ہیں اور اس وقت بھی سینیٹر ہیں. ہمیں آئیڈیا نہیں شبلی فراز کہاں ہیں. ان کے پاس دستاویزات ان کے پاس تھیں، اس لیے حاضری لگانے والے پولیس افسر نے بتایا. آپ خیریت سے ہیں بابر اعوان نے پولیس افسر سے پوچھا. میری ٹانگ شدید زخمی ہے، شاید فریکچر ہو گیا ہے. اب فریکچر کے ساتھ ظاہر چلا پھرا تو نہیں جا سکتا. جج صاحب نے کہا کہ باقی باتیں چھوڑیں، مجھے بتائیں کہ میری آرڈر شیٹ کہاں ہے، یعنی کہ جو فائل دی تھی حاضری لگوانے کے لیے وہ کدھر ہے. باقی باتیں چھوڑیں، کہانیاں مت سنائیں. جب شیلنگ ہوئی تو مجھ سے فائل لے لی گئی. اب یہ وکیل بیرسٹر گوہر آ گئے ہیں. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جب شیلنگ ہوئی تو مجھ سے فائل لے لی گئی تھی. یہ یہاں سے ایک نیا ٹرن آتا ہے یہ کہانی میں، جو کہ تو خواجہ حارث صاحب نے یہاں پہ کہا یہ بہت شرمناک حرکت کی ہے اور الیکشن کمیشن کے وکیل اور خواجہ حارث کے درمیان پھر تلخ کلامی بھی ہوئی. ایس پی کو بات کرنے دیں، وکیل الیکشن کمیشن نے کہا، کیونکہ ایس پی کوئی کہانی سنانا چاہ رہے ہوں گے اور آپ مجھے براہ راست مخاطب نہ کریں، خواجہ حارث نے کہا. اور اس دوران وکیل کی اور وکیل الیکشن کمیشن کی اور خواجہ حارث صاحب جو کہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں ان کی تلخی بھی ہوئی. اس کے بعد ایس پی نے کہا کہ مجھے 10 منٹ دیں، میں فائل ڈھونڈ کر لاتا ہوں. اور ایس پی ویڈیو کلپ موجود ہے. ایس پی نے مجھ سے دستخط شدہ فائل لی تھی. اب وکیل جو بیرسٹر گوہر ہیں عمران خان صاحب کے وکیل، دوسرے وکیل، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ویڈیو موجود ہے، یہ جو فائل ہے یہ میں نے ایس پی صاحب کو دی تھی اور ایس پی صاحب نے مجھ سے فائل لی تھی. جج نے ایس پی صاحب سے پوچھا کہ وہ فائل کدھر ہے تو انہوں نے کہا جی مجھے 10 منٹ دیں، میں ڈھونڈ کے لاتا ہوں. اس کے بعد فائل پولیس کے پاس ہے، وکیل عمران خان صاحب کے وکیل نے کہا، اور عمران خان کے دستخط ہوئے یا نہیں یہ اب اگلا مسئلہ کھڑا کیا گیا کہ اس کے دستخط ہوئے یا نہیں ہوئے. ظاہر ہے انہوں نے کہا جی دستخط بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ میں نے گاڑی میں بیٹھ کے دستخط کروائے اور اس کے بعد باہر نکلا، شیلنگ ہوئی، ایس پی صاحب نے فائل لے لی. اور جج صاحب نے کہا کہ جج صاحب کو بتایا گیا کہ جو فائل ہے وہ شیلنگ کے دوران کہیں کھو گئی ہے، ایس پی صاحب بتا رہے ہیں. اب ایس پی نے پھر وہ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں زخمی حالت میں آئے تو انہوں نے کہا اپنے زخموں کو چھوڑیں، پہلے میری فائل دیں. اور اگر فائل نہ آئی، ایس پی صاحب کو کہا انہوں نے ایس پی عدالت کو کہ اگر آپ نے فائل نہ آئی، آپ کا بیان میں نے ریکارڈ کر لیا ہے، اگر آپ فائل نہ آئی تو میں تمہارے خلاف کارروائی کروں گا. اور بیرسٹر گوہر نے کہا کہ میرے پاس ویڈیو موجود ہے، دوبارہ انہوں نے کہا. اور وکیل عمران خان نے کہا کہ اور وہ کہتے ہیں ایس پی کہتا ہے کہ میرے پاس فائل نہیں ہے. اب یہاں پہ
انہوں نے کہا کہ یہ خواجہ حارث نے کہا کہ یہ آپ 3-4 بیان بدل چکے ہیں، اور خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ چل کیا رہا ہے اور یہ آپ کس کے اشاروں پہ چل رہے ہیں اس وقت، اس صورتحال میں کیا سماعت کریں؟ جج صاحب نے کہا مجھے ایس پی نے روکا، شبلی فراز آئے اور پولیس، شبلی فراز آ گئی واپس، کیونکہ عدالت نے کہا شبلی فراز صاحب کو حاضر کیا جائے، وہ پریزنر وین میں ان کو شفٹ کر دیا گیا تھا، وہ ان کو آیا، انہوں نے آ کے اندر بتایا شبلی فراز صاحب نے کہ مجھ پہ تو تشدد کیا ہے انہوں نے، پولیس نے، اور ایس پی نے مجھے گالیاں دی ہیں اور مجھ پر پولیس نے سارا غصہ نکالا ہے اور مجھے گالیاں دی گئی ہیں، یہ شبلی فراز نے اندر کورٹ روم میں آ کے بتایا۔ تو جوڈیشل فائل جو ہے وہ غائب ہو گئی۔ خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ یہ جو جوڈیشل فائل غائب ہوئی ہے ایک سنجیدہ معاملہ ہے اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب دستخط ہوئے کس نے ویڈیو بنائی، ابھی الیکشن کمیشن کے وکیل جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ تو خواجہ حارث صاحب نے کہا مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ سب کے پیچھے وہ جس نے یہ سب ترتیب دیا، مجھے پتہ ہے یہ کیا ہو رہا ہے، اور اگر معلوم ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے تو کوئی اور دستاویز دے دیتا۔ جج ظفر اقبال صاحب نے کہا کہ اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ یہ سارا سین ہونا کریے تو میں کوئی اور پیپر دے دیتا۔ تو یہ خواجہ حارث صاحب نے پھر خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ ایس پی جو ہے عدالت سے جھوٹ بول رہا ہے اور یہ جان بوجھ کے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور عدالت ایس پی کا بیان ریکارڈ کرے، یہ شیٹ ہمارے ریکارڈ کا حصہ تھا اس لیے آپ کو دی۔ جج صاحب اب ایس پی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ریکارڈ کا حصہ تھا، آپ کو دی اور آپ نے ہی واپس لے کے آنی ہے۔ فائل پر دستخط عمران خان کے دستخط ہو چکے ہیں، انہوں نے کہا حاضری لگ چکی ہے بیرسٹر گوہر نے کہا، اور سارے کے سارا انہوں نے کہا کہ جب میں واپس نکلا تو لوگ خوش تھے کہ حاضری لگ گئی ہے، عمران خان صاحب کی اٹینڈنس ہو گئی، پروسیجر پورا ہو گیا، لیکن اس کے بعد شیلنگ شروع ہو گئی، اور شیلنگ شروع ہونے کے بعد یہ فائل ایس پی صاحب کے پاس گئی اور اس کے بعد یہ ساری نئی کہانی آ گئی ہے۔ اب یہ جو فائل گمی ہے جی، اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ فائل گما دی جائے اور دوبارہ سے کہا جائے کہ عمران خان صاحب کو آپ لے کے آئیں، اور اندر بختر بند گاڑیاں بھی کھڑی تھیں، اور اس کے بعد کیا ہونا تھا کسی کو کچھ نہیں پتا۔ ٹول پلازا پہ عمران خان صاحب کو نکالنے کی کوشش کی گئی گاڑی سے، وہ ناکام ہوئی کیونکہ وہاں بھی شیلنگ کی گئی، پھر جوڈیشل کمپلیکس میں بھی یہ حرکت کی گئی اور وہاں پہ بھی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی، اور عدالت نے ساری سچویشن کو دیکھ کے جب ریلیف دیا اور انہوں نے کہا کہ حاضری لگوا لیں کیونکہ وہ آ چکے ہیں، وہ دیکھی جاتی ہے انٹینشن کیا ہے۔ انٹینشن یہ ہے کہ وہ گیٹ پہ کھڑے ہیں، باہر لاٹھی چارج ہو رہا ہے، آنسو گیس کی چیلنگ ہو رہی ہے، لہٰذا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اس کو بھی ایک بتنگڑ بنایا گیا۔ تو دال میں کچھ کالا نہیں تھا، کافی کچھ کالا تھا، اور یہ جو پلاننگ ساری کی ساری ناکام ہوئی ہے، اس پلاننگ کے بعد اب یہ چیخیں جو ہیں وہ نکل رہی ہیں اور اسی کی طرف جا رہا ہے۔ اب عدالتوں کو بدنام کیا جائے گا، ججوں کو بدنام کیا جائے گا اور ان کو دھمکیاں بھی دی جائیں گی۔ یہ ہے سچویشن جی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔